نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر احسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے آج ہمیں اس مجلس میں محفل میں اکٹھا کیا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ مجالس ذکر سجانے والے روز محشر مکرم ہوں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کی کثرت کو بیان کیا۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ایک اور مقام پر فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، فرمایا کہ بے شک وہی بامراد ہوا جو نفس کی آفتوں اور گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور کثرت و پابندی سے نماز پڑھتا رہا۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے یہ بندے کو تزکیہ بھی عطا فرماتا ہے، پاکی بھی عطا کرتا ہے، اور جیسے جیسے بندہ اس ذکر کے اندر دلچسپی بڑھاتا جاتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر جو دنیا کا نفس و شیطان کا اثر ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی توحید کا شان رحمانیت یعنی اللہ کی قربت کا اثر جو ہے وہ طبیعت کے اوپر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بندے کے جسم پہ بخار کی واردات ہوتی ہے تو پھر جب بخار شدت پکڑ جاتا ہے تو بندہ بوجھل ہو جاتا ہے، تو پھر بندہ اس کی دوائی لیتا ہے، اور دوائی لینے کے بعد جب دوائی کھاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں بخار کا اثر نہ دوائی ختم کرتی چلی جاتی ہے، اور طبیعت کے اوپر دوائی کا اثر جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ بخار کا اثر طبیعت سے خارج ہوتا جاتا ہے۔ تو آپ ذکر کی بات کو اس مثال سے سمجھ لیں کہ جب بندہ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی نماز کے اندر دلچسپی بڑھاتا ہے نا، ذاتی وجدان کو دخل دیتا ہے، اپنی دلچسپی بڑھاتا ہے، تو بندے کی طبیعت کے اوپر آپ دیکھتے بندہ بازار میں نکلتا ہے تو شیطان نے کتنے اعلیٰ کار بنائے ہوئے ہیں جس سے وہ بندے کی روحانیت پہ ڈائریکٹ اثر انداز ہوتا ہے۔ سائن بورڈ آپ دیکھیں، آپ کوئی سواری جا رہی ہے اس کے اوپر تصویر بنی ہوتی ہے، لوگ یعنی بازار کے اندر ہزاروں مواقع ہیں گناہ کرنے کے، گناہ سننے کے، گناہ بولنے کے، گناہ کی طرف چلنے کے، گناہ کو چھونے کے، گناہ کو دیکھنے کے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندے کی طبیعت کے اوپر دنیاوی نفس و شیطان کا اثر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی نماز پڑھتا ہے، وہ فروئی نماز نہیں کہ مطلب بھی نماز پڑھ رہا ہے تو توجہ کسی اور جگہ ہے، یا کوفت سے نماز پڑھنا، یا اپنی طبیعت کو یعنی کہ صرف فارمیلٹی کے طور پر نماز پڑھنا نہیں، میں اس نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ نماز وہ جو دلچسپی سے پڑھی جاتی ہے، اپنی طبیعت کو مائل کرنا، اللہ کے ذکر میں سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لا کھڑا کرنا، نماز میں لا کھڑا کرنا، ذکر میں لا کھڑا کرنا، دعا میں لا کھڑا کرنا، اپنے آپ کو اس بارگاہ میں لے آنا، اللہ کی بارگاہ میں لے آنا۔
اب جتنی دیر ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں، دلچسپی بڑھا کر اگر دنیا کا خیال آتا ہے تو ترک کر دیتے، دوسری بار آتا ہے پھر ترک کر دیتے. اس طرح ہر بار شیطان خیال ڈالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بندہ اس کو نظر انداز کرتا ہے. یوں بندہ نظر انداز کرتا جاتا ہے. ذکر میں جتنی زیادہ بندہ دلچسپی بڑھاتا جاتا ہے تو جیسے دوائی کا اثر بڑھنے سے بخار ختم ہوتا رہتا ہے، اسی طرح ذکر کا اثر بڑھنے سے بندے کے اوپر نفس و شیطان کا جو غلبہ ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ جیسے جانور کو رسی ڈال کے کھینچ کے لے کے جانا پڑتا ہے نا، اس طرح بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف کھینچ کے لے کے آ رہا ہوتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس ذکر و درود کی مجلس میں لے جا کر اس میں دلچسپی بڑھا کر بندہ اپنے آپ کو اس سطح پہ لے جاتا ہے کہ اب اس کو کھینچنا نہیں پڑتا بلکہ وہ کھینچا چلا آتا ہے اللہ کی طرف. اور جب یہ واردات طبیعت پہ ہو جائے نا کہ آپ کا من کھنچ رہا ہے کس طرف؟ اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی طرف، قیام کی طرف، رکوع کی طرف، سجود کی طرف، آپ کی دلچسپی قرآن کی تلاوت کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اب آپ سمجھ لیں کہ آپ کی طبیعت سے نفس و شیطان کا اثر زائل ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور رحمانیت کا اثر چڑھ چکا ہے. تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ جو ذکر ہے یہ تزکیہ نصیب کرتا ہے. تزکیہ کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا. اگر کوئی بندہ سمجھے نا کہ میں پاک ہونا چاہتا ہوں تو پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ذکر میں آئے نا. دیکھیں ایک مثال ہے، بندہ پانی کے پاس جائے، پانی کو اپنے اوپر اڈھیلے اور ایک بار نہیں 2 بار اڈھیلے، 2 بار نہیں 3 بار اڈھیلے، اس سے بھی زیادہ بار پانی اپنے اوپر ڈالے، اپنے ہر عضو پہ ڈالے، اپنے آپ کو ملے، پھر پانی ڈالے، پھر صابن لگائے، پھر پانی ڈالے، تو پھر بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک بار ذکر کی مجلس میں جا کر واپس آ کر یہ چیز نصیب نہیں ہوتی. ایک بار گئے، دوسری بار پھر جائیں، تیسری بار پھر جائیں، چوتھی بار پھر جائیں، بار بار جائیں. ابتدا میں اپنے آپ کو کھینچ کے لے کے جانا پڑے گا، لیکن یہ ذکر جب پاک کرنا شروع کرے گا نا تو پھر دنیا کی محفل سے دل اکتا جائے گا اور اس مجلس میں دل لگنے لگ جائے گا. دل لگانے کے لیے ایک اور بات کروں کہ آپ دیکھیں جب آپ کسی اجنبی جگہ پہ جاتے ہیں نا، نئی جگہ پر، چاہے آپ کسی نئے محلے میں گھر لے لیں یا کسی نئی جگہ جائیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جاتے ہی آپ کا تعلق نہیں بن جاتا، وہاں پہ تعلق بنانا پڑتا ہے. تعلق بنانے کے لیے ایک بار نہیں ملاقات کرنی پڑتی، بار بار ملاقات کرنی پڑتی. اس کے بعد جب تعلق بڑھ جاتا ہے نا تو پھر آپ کو اس دوست کی طرف یہ نہیں کہ بلاوا آئے گا تو آپ جائیں گے، نہیں، آپ کا من مچلے گا کہ میں اس کے پاس جاؤں. اس کی وجہ بار بار جا کر تعلق اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اب اس کے بغیر دل نہیں لگتا. تو ذکر کی مجلس کا حال بھی یہی ہے. مسجد میں نماز پڑھنے کے جو حلقات ہیں اس کا حال بھی یہی ہے. ایک بار نہیں، ایک بار آنے سے فقط یہ تعلق نہیں جڑے گا. ایک بار آئے، پھر دوسری بار آئے، آج 5 بار آئے، کل پھر 5 بار آئے، پھر اگلی بار 5 بار آئے، یوں کرتے کرتے کموں میں 40 دن کا وظیفہ تو پورا کریں نا. آپ 40 دن کا وظیفہ پورا کریں. 40 دن کے بعد جب اذان آئے گی نا تو ان مجالس میں آ کر بیٹھ کر نمازوں میں اللہ کا ذکر کر کر کے طبیعت اتنی زیادہ مانوس ہو گئی ہو، یعنی مجانست ہو گئی ہوگی نماز کے ساتھ کہ جب اذان آئے گی ایک نماز پڑھ لے گا نا بندہ تو دوسری نماز کی فکر کھانے لگ جائے گی. ایون کہ طبیعت میں یہاں ایسی واردات ہونے لگ جاتی ہے کہ بندہ ایک نماز پڑھتا ہے نا تو دوسری نماز کے دوران بندہ دیکھتا ہے کیا مجھے کوئی ایسا ضروری کام تو نہیں جس کی طرف میرا جانا ضروری ہو. تو آواز آئے نا کہ نہیں وہاں جانا آپ کا اتنا ضروری نہیں، تو پھر بندہ کہتا ہے گھر جا کے کیا کرنا، ادھر ہی بیٹھو تسبیح پڑھو، اللہ کے گھر میں بیٹھے. کیا ہے؟ محبت ہونے لگتی ہے کن چیزوں کے ساتھ؟ اللہ کے ذکر کے حلقات کے ساتھ، اللہ کے گھر میں اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کی صحبت سنگت کے ساتھ.
تو یہ تعلق بنانے کے لیے اسٹرگل کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، جیسے کاروبار بنانے کے لیے محنت کی ہے نا، اسی طرح ان حلقات کے اندر اپنا جی لگانے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو پھر آپ کو اس کی برکات ملیں گی۔ یہ بات قرآن نے کہہ دی کہ یہ جو مجالس ہے، یہ مجالس جو ہے یہ برکت سے خالی نہیں ہے، ان مجالس سے برکت ملتی ہے۔ کیا برکت ملتی ہے؟ دیکھو، ثواب جو ملنا وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، وہ جو دل کے اوپر گند چڑھ گیا ہے نا، گرد چڑھ گئی ہے، یہ مجالس وہ گرد بھی اتار دیں گے اور دل اجلا نکھرا ہو جائے گا، جس کے اوپر اللہ کی یاد کے اثرات نمایاں ہوں گے۔ اور یہ جو لوگ ہیں جو جن کی دلچسپی اللہ تعالی کے ذکر کے حلقات میں، قرآن پڑھنے سیکھنے سمجھنے کے حلقات میں، یا نماز سیکھنے سکھانے یا پڑھنے کی مصروفیت کے حلقات میں جن لوگوں کا وقت گزرتا ہے، حدیث پاک کے اندر اہل کرم کہا گیا ان کو، اور یہ روایت ہے، اس کو امام احمد بن حنبل نے رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کو روایت کیا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میدان حشر میں جمع ہونے والے ان قریب جان لیں گے کہ اہل کرم کون ہے۔ یہ کون فرمائے گا؟ یہ اللہ فرمائے گا اپنے بندوں کے بارے میں۔ اس کا مطلب یہ کہ محشر میں کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جن کا اللہ تعالی مخلوق سے انتظار کروائے گا، اور جن کا تعارف رب کائنات اپنی زبان قدرت سے فرمائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اہل محشر جان لیں گے کہ اہل کرم کون ہے، تو جن کا تعارف کروایا جا رہا ہے ان کے دیدار کے لیے لوگ تڑپیں گے کہ نہیں؟ کیا آج کون ہے جن کو اعزاز ملنے لگا ہے؟ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مکرم ہے؟ اللہ اہل کرم کن کو کہہ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہے۔ وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ ان کا عمل کیا ہے کہ جن کو اللہ اہل کرم کہہ رہا ہے؟ تو پھر بتایا جائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس پہ سوال ہوا کہ قیامت والدین اہل کرم کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو فرمائے گا، آقا بتائیں اہل کرم کون ہیں؟ کون لوگ ہوں گے اہل کرم؟ تو وہ بات جو بھی میں نے تمہید میں بیان کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مساجد میں مجالس ذکر منعقد کرنے والے اہل کرم ہوں گے۔ وہ جو نماز پڑھنے کے بعد مراقبہ کے اندر دل لگاتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ یار میں دنیا کے، ان کی طبیعت دنیا کی طرف مائل نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھ لے تو جلدی سے اٹھ کے بھاگنے کو دل نہیں کرتا ان کا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ حدیث اور قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، وہ دلچسپی سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا اگر نہیں تعلیم ہو رہی، وہ تصویر لے کر، ان کو پتہ ہے کہ اب میرے حقوق میں سے کوئی چیز ادا کرنے والی نہیں ہے، تو وہ بیٹھ کر مسجد میں دل لگاتے ہیں، اللہ کے ذکر میں دل لگاتے ہیں، اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ میں دل لگاتے ہیں۔ فرمایا قیامت والے دن ان کو اہل کرم کہا جائے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس کو حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز محشر تمام لوگوں کو ایک ہی میدان میں جمع کیا جائے گا جہاں آنکھ انہیں دیکھ سکے گی اور پکارنے والا انہیں سنا سکے گا۔ روز محشر ایک پکارنے والا 3 مرتبہ ندا دے گا، پکارے گا۔ اہل مجمع کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ آج صاحبان عزت و تکریم کون ہے۔ اہل کرم کا معنی ہوتا ہے صاحبان عزت اور تکریم کون ہے۔ پھر منادی کہے گا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ جن کے پہلو ان کی خواب گاہوں سے جدا ہوتے تھے۔ ندا دینے والا ندا دے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ قرآن نے جن کے بارے میں کہا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ جن کے
پہلو خواب گاؤں سے الگ ہوتے ہیں. وہ جب بندہ گوڑے خواب میں چلا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خواب کی دنیا سے نکال کے وضو کرتے اور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ رات کی تاریکی کے اندر سجدہ ریزیاں کرنے والے، وہ رات کی تاریکی میں اپنے رب کی بارگاہ میں گر گرانے والے، وہ آنسوؤں کی چھما چھم برسات کے اندر اپنے رب سے کڑ کے مانگنے والے، اپنے رب سے لجاجتیں کرنے والے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے. فرمایا جن کو قرآن نے تاتا جافا جنوبہم عن المضاجع کہا ہے وہ مردان حق لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا. یہ آواز آئے گی محشر کے دن. پھر وہ ندا دے گا اہل معاشر جلد ہی جان لیں گے کہ آج صاحبان عزت کون ہیں. پھر اعلان کرے گا کہاں ہے حمد کرنے والے جو ہر لحظہ اپنے رب کا ذکر اور حمد کیا کرتے ہیں. ان کو کوئی نعمت ملتی تو وہ الحمدللہ کہتے، ان کو رزق ملتا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے الحمدللہ کہتے. جب موقع ملتا تو اپنے رب کا ذکر کرتے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے، کبھی نماز پڑھتے، کبھی سر سجدے میں رکھتے اور رب کی تسبیح پڑھتے. وہ جو کبھی رب سے گلہ نہیں کرتے، وہ صرف رب کی حمد و ثنا کرتے. تکلیف آئے تب بھی رب کی حمد و ثنا کرتے، خوشی ملے تو تب بھی رب کی حمد و ثنا کرتے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ اور کہاں معاشر میں ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو رات کو تنہائی میں جب نماز پڑھتے تھے تو ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. رات کو تنہائی میں اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. کہا کہ محشر والے دن ان کو ندا دی جائے گی اس لیے کہ سارے جان جائیں کہ تنہائی میں رب کا ذکر کرنے والے، اپنے قلب و باطن کا اللہ کے ذکر سے تزکیہ کرنے والے، وہ لوگوں آ جاؤ، رب کی پکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہے، آج تمہیں عزت دینے کا دن ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے مکرم ہوگا. محشر میں تو سارے حساب کتاب سے تڑپ رہے ہوں گے کہ حساب ہونا ہے. وہ جب نفسا نفسی ہوگی تو کچھ ایسے لوگ بھی بلائے جائیں گے کہ ان کو اہل کرم اور اہل تکریم و عزت کہہ کے بلایا جائے گا اور معاشر میں عزت دے دی جائے گی. اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بندہ دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے عزت دیتا ہے، معاشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اس کو عزت دے دے. جب مخلوق تڑپے گی نا تب وہ مسکراتا ہوا آئے گا. اس نے دنیا کی کمائی کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کیا، اس نے اس کو ضرورت تک ہی رکھا. جتنی ضرورت تھی اتنا کما لیا، جتنا کام آتا تھا اتنا کا کما لیا، اور بقیہ سارا وقت اللہ کے ذکر کو دے دیا. جو اس طرح زندگی بسر کرے صرف رب کی یاد کے لیے اور ایک عمل کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرے، فرمایا قیامت والدین ایسے لوگوں کو اہل کرم اور اہل عزت کہا جائے گا. یہاں پر ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، کسی کتاب میں پڑھا تھا. ایک بادشاہ نا ایک غلام خرید لایا. جب وہ غلام خریدنے لگا نا تو غلام نے کہا کہ میری چند شرطیں ہیں، اور وہ یہ کہ میں جہاں چاہوں گا رہوں گا، اور میں جو چاہوں گا کھاؤں گا، اور میں رات کے ٹائم کام نہیں کروں گا. بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں. تو وہ خرید کے لے آئے تو بادشاہ نے کہا کہ کوئی کمرہ پسند کر لو جہاں تم رہنا پسند کرو گے. تو اچھے اچھے کمرے دکھائے، لیکن اس غلام نے ایک سادہ سا ایسا کمرہ جو خستہ کمرہ تھا وہ پسند کر لیا. تو بادشاہ نے کہا یہ تو خستہ کمرہ ہے، میں نے تو سمجھا تم بڑا عالیشان کمرہ پسند کرو گے. اس نے کہا نہیں، میرے لیے کافی ہے یہ. تو وہ اس کمرے کے اندر نا صبح کے ٹائم بادشاہ کی خدمت کرتا، اور رات میں ساری رات اپنے رب کی بارگاہ میں
وہ سجدہ ریز رہتا، اللہ کی عبادت کرتا رہتا، شکر گزاری بجا لاتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ اور ملکہ دونوں اپنے محل کا دورہ کر رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے، تو بادشاہ کے ذہن میں آیا کہ وہ رات کے ٹائم کام نہیں کرتا، ذرا میں جا کے دیکھوں تو صحیح وہ رات کے ٹائم کرتا کیا ہے۔ بادشاہ جب گیا تو دیکھتا ہے کہ کمرے کا پردہ ہٹایا تو وہ غلام جو تھا نا وہ سجدے میں تھا، اور اس کے سر سے لے کر سجدوں کی روحانیت اتنی زیادہ تھی، اللہ کی قربت اس کی طرف اتنی متوجہ تھی، اور اس کے اوپر اتنی واردات تھی اللہ کی قربت کی۔ کہتی ہے کہ جب بادشاہ نے دیکھا اور ملکہ بھی ساتھ تھی، تو اس غلام کے سر جہاں وہ سجدہ کر وہاں سے لے کے آسمان تک ایک نور کی قندیل بنی ہوئی تھی، اور وہ غلام اپنی بارگاہ، رب کی بارگاہ میں تڑپ کے یہ بات عرض کر رہا تھا، مولا میں صبح کے ٹائم کسی کا غلام ہوں، اس لیے میں تیری عبادت نہیں کر سکا، مولا اگر میں صبح کسی کا غلام نہ ہو تو میں دن بھی تیری عبادت کے نام کر لوں۔ وہ رو رہا تھا اپنے رب کی بارگاہ میں، یہ التجا کر رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ بادشاہ نے یہ عمل دیکھا اور چلا گیا۔ اگلے دن بادشاہ نے اس کو بلا لیا اور بلا کر کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے آزادی نہیں چاہیے، میں آپ کا غلام ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ کیا مانگ رہے تھے تم رب سے؟ یہ مانگ رہے تھے کہ میں صبح کسی کا غلام ہوں، اگر صبح میں کسی کا غلام نہ ہوں تو مولا سویر بھی ساری دن بھی تیرے ہی نام کر دو۔ تو فرمایا جاؤ تمہیں آزاد کر دیا، اب جاؤ اپنے رب کی عبادت کرو، اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرو۔ اب اس غلام کا حال دیکھیں، وہ غلام کیا کہنے لگا؟ غلام کہنے لگا، اپنی رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، اے مولا میں تیری بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوں، یہ تو میرا راز تیرے اور میرے ماں بہن ہے، یہ میں کسی کو دکھانے کے لیے تھوڑی کرتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں کسی کو دکھانے کے لیے تھوڑی کرتا ہوں، تو مولا یہ میرا راز فاش ہو گیا ہے، تو اے پاک پروردگار اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا کہ میری عبادت کا راز فاش ہو گیا ہے، کہیں شیطان میرے اوپر حملہ کرے اور میرے اخلاص کو ختم کر دے، تو مولا میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا کیونکہ میرا راز فاش ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ غلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وہ تڑپ کے زمین پہ گرا اور وہیں پر فوت ہو گیا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اصل ذاکرین اللہ ہوتے ہیں، جو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رونے والے ہوتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ عمل کوئی دیکھے نہیں، کیونکہ میں کسی کو دکھانے کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو یہ عمل اپنے رب کی بارگاہ کے لیے کر رہا ہوں، میں تو اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں تو میں کسی کو دکھانے کے لیے تھوڑی کرتا ہوں، میں ذکر و درود پڑھتا ہوں تو میں دکھانے کے لیے تھوڑی، میں تو اپنے رب کے لیے کرتا ہوں۔ تو جو لوگ مقربین بارگاہ الہی ہوتے ہیں، جن کو ذاکر اللہ کہتے ہیں، جن کو اہل اللہ کہتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں صرف اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک وظیفہ بھی لیں۔ بعض مرتبہ کوئی عالم ہو، وہ سمجھانے کے لیے کوئی بات کہے کہ آپ یہ پڑھیں، آپ اس کو پڑھیں، یہ وظیفہ کر لیں، اس طرح نوافل پڑھیں، اب یہ بات اور ہے، یا کوئی سکھانے کے لیے یہ بات کرے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، وگرنہ اپنے اعمال کا ڈھنڈورا پیٹتے رہنا، میں اتنی تسبیح یہ پڑھ لیتا ہوں، میں اتنے جو ہے نا وہ وظائف پڑھ لیتا ہوں، میں جو ہے نا اتنا وقت جو ہے نا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اپنے آپ کو اس سے بچا لیں۔ ایسا نہ ہو ساری زندگی عبادت میں گزرے اور پتہ چلے وہ ریاکاری کی نظر ہو گئے۔ اپنے راز اپنے اور اپنے رب کے مابین رکھیں۔ میں اکثر لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں، کسی کی سادگی دیکھ کر نہ اتراؤ مت، معلوم نہیں اس کی سادگی کے پیچھے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قربت کی نعمت ہو۔
لہذا طبیعت پہ سادگی کی واردات ہو اور اعمال میں پوشیدگی ہونی چاہیے، استقامت ہونی چاہیے، ہمیشگی ہونی چاہیے، اعمال میں پوشیدگی ہونی چاہیے۔ جتنے بھی عمل ہیں، آپ تھوڑا بھی کرتے ہیں نا، کبھی نہ بتائیں کسی کو جی میں تو رات کو یہ بھی اپنا بتانے کی ضرورت ہی نہیں، کسی کو خود ہی پتہ چل جائے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اپنا عمل صرف رب کی یاد کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی نے کیا خوبصورت مقولہ کہا کہ نیکی کر اور کھو میں ڈال دے، چھپا دے، نیکی کر اور چھپا دے۔ اگر نیکی کر کے دکھا دی تو نیکی نیکی نہیں رہے گی، نیکی ریاکاری بن جائے گی۔ اپنے اعمال کو ریاکاری سے بھی تو بچانا ہے نا۔ دیکھو جب بندہ کھانا پک جاتا ہے تو کھانے کی احتیاط کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس کو کھلا نہ رکھے، روٹیاں ہیں تو اس کو رومال کے اندر بند کر کے پاٹ میں بھی بند کر دے تاکہ روٹیاں گرم رہیں، باسی نہ ہو جائیں۔ تو کھانے کو باسی ہونے کے لیے، بچانے کے لیے آپ دیکھتے ہیں گھروں میں انتظامات کیے جاتے ہیں کہ نہیں دوستو؟ عبادت کو باسی ہونے کے لیے بھی، باسی ہونے سے بچانے کے لیے بھی انتظامات کریں، یہ نہ ہو کہ عبادت کرے اور ہاتھ سے نکل جائے۔ نہیں، عبادت کرنی ہے پر ہاتھ سے بھی نکل لینی۔ تو میں روحانیت کا قاعدہ بیان کر رہا تھا کہ ہمارے کئی دوست پوچھیں گے کہ یار نماز تو پڑھتے پر طبیعت پہ روحانیت کی واردات نہیں، مجھے اچھے خواب نہیں آتے۔ آپ نمازی ہیں، آپ کو اچھے خواب آنے چاہیے، آپ ذاکر اللہ ہیں، آپ کو اچھے خواب آنے چاہیے، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کو اچھے خواب آنے چاہیے۔ اور اگر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دنیا ہے۔ کیوں؟ جو بندہ زیادہ تر سوچتا ہے، زیادہ تر کرتا ہے، وہ چیزیں خواب میں آتی ہیں۔ اگر بندہ زیادہ قرآن سے جڑا رہے تو خواب میں بھی قرآن ہی آئے گا، خواب میں بھی اللہ والے ہی آئیں گے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو خواب میں بھی اللہ والے آئیں گے۔ تو کئی بار پوچھتے ہیں کہ طبیعت پہ روحانیت کی واردات نہیں ہوتی۔ تو یہ نقطہ میں نے پچھلے جمعے بھی بیان کیا تھا، اس کو دہرا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ دیکھیں، جتنا ہم عمل کی طرف بڑھتے ہیں اتنا بے عملی کی طرف بھی تو بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ جتنی روحانیت کا اثر ہوتا ہے اتنا گناہ کرنے سے زائل بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب ڈاکٹر دوائی دیتا ہے نا تو دوائی کے ساتھ وہ پرہیز بھی بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری دوائی تبھی اثر کرے گی کہ آپ پرہیز کریں۔ کس چیز سے؟ آپ نے اس قسم کی چیزوں کو نہیں کھانا ہے۔ اگر آپ اس بیماری سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تم دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ گناہوں کی بیماری سے چھٹکارا چاہتا ہے تو دوائی تو دے دی نا، اللہ کے ذکر کی، عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی، سنت نبوی پہ عمل کرنے کی، دین متین کی پیروی کی، دوائی تو دے دی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک پرہیز بھی ہے کہ ہر گناہ سے توبہ کرنی ہے، اور توبہ کیسی کرنی ہے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، اور دوبارہ وہ گناہ نہ ہو۔ اپنی طبیعت کا زور لگا دینا۔ اگر بشری تقاضے سے ہو گیا، رب کو تو پتا ہے نا میرے بندے نے پورا زور لگایا کہ یہ گناہ نہ ہو، پر بشری تقاضے سے ہو گیا، اب میرا بندہ اس سے زیادہ زور لگا رہا ہے کہ یہ گناہ نہ ہو۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جب بندہ پرہیز کرتا ہے گناہوں سے، اللہ کے ذکر اور عبادت کی اور دین متین کی پیروی پر استقامت رکھتا ہے، تو پھر وہ روحانیت کا اثر طبیعت پہ چڑھنے لگتا ہے۔ اخلاق کی صورت میں، دلچسپی کی صورت میں اس کی واردات بندے کے اوپر ہوتی ہے، بندے کو پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ عبادات کا اثر ہے کہ میں زیادہ وقت مسجد میں گزارتا ہوں، عبادات کا اثر ہے کہ میں ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتا جن کے تقیے کلام میں گالی آتی ہے، میں ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتا جو لوگ 2 نمبر کاروبار کرتے ہیں، وہ لوگ جو دوسرے کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، اب میرا دل ان کے پاس بیٹھنے کو کرتا نہیں ہے۔ جو 2 نمبر کام کرتے ہیں، میرا دل نہیں ان کے پاس بیٹھنے کو کرتا۔ ہاں، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، وہ جو قرآن کی بات، میری دلچسپی کا مرکز اب وہ بن گئے۔ یہ روحانیت کی واردات ہے کہ رات کے ٹائم نا ایک ہمارے استاد تھے تو وہ اکثر کہا کرتے تھے، پڑھاتے تھے حدیث، تو فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے اگر رات کے ٹائم آنکھ کھل جائے نا تو سمجھو تیرے رب نے بلایا ہے۔
یہ سادے الفاظ میں، بڑے قابل زبردست استاد تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے، سادہ جملوں میں ایک دن کہا رات کے ٹائم سو نا، آپ کو بیماری بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، آپ نے سارا دن کام بھی کیا ہے، لہذا اب بشری تقاضے کے مطابق آپ کو نیند آنی چاہیے، آپ سو بھی گئے، لیکن رات جب تنہائی رات ڈھلتی ہے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو سمجھو کہ رب کا بلاوا ہے۔ اب بندے بیٹھ نہیں، اب چارپائی پہ سو نہیں، وہ جو رات کے پچھلے پہر رب کی رحمت آواز دیتی ہے نا بندے کو، اب بندے مانگ تجھے دوں، وہ رب کی رحمت نے پکارا ہے اور تیرے اوپر اس اثر کی واردات ہوئی ہے اور تجھے جگا دی ہے کہ بندے اٹھ اپنا حصہ مانگ، اپنا حصہ مانگ، اور کرم بالائی کرم ہے اور آ تجھے کرم سے نہا دے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت شیطان کی تھپکی بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، بہت تھپکی ہوتی ہے ساتھ شیطان کی، شیطان اٹھنے نہیں دیتا، اس ٹائم نیند کا غلبہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ شیطانی اثر کو، شیطانی اقدامات کو اٹھا کے بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اٹھا لیتے ہیں اور جا کے وضو کرتے ہیں اور اپنی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا میں تیری بارگاہ میں مقبول ہوں یا میں نکما ہوں؟ میں تو نکما ہی ہوں، پر تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اس نکمے کو اپنی رضا کے مطابق فرما لے۔ مولا مجھے ایسا بندہ بنا جس بندے سے تو راضی ہے، مجھے ایسا بندہ بنا۔ میں اٹھا ہوں رات کی تنہائی میں، بندہ دنیا کبھی بھی نہیں مانگتا، جو لوگ رات کی تنہائی میں اٹھتے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، جب رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے نا بندہ، نہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے اٹھتا ہے نہ دنیا مانگنے کے لیے اٹھتا ہے۔ رات کی تنہائی میں جب بندہ اٹھتا ہے نا، وہ کہتا ہے مولا میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے ہی لیے اٹھا ہوں میں، اب استقامت بھی تیری بارگاہ سے، تزکیہ بھی تیری بارگاہ سے، مقبولیت بھی تیری بارگاہ سے، رضا بھی تیری چاہتا ہوں، اے مالک کریم میں حاضر خدمت ہوں، مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور معلوم نہیں صبح آپ کو کسی چیز کی تمنا ہو، اب یہ اس سے اگلی بات کرنے لگا، صبح آپ کو تمنا ہو کسی چیز کی، آپ پریشان ہو آپ، اور اس پریشانی میں سو گئے، رات کے ٹائم آنکھ کھولی یہی تو کہنے کے لیے کہ بندے وقت ہے اٹھ مانگ تجھے دوں۔ وہ جو پریشانی دن میں تجھے تنگ کر رہی تھی نا، رات کو جگا دیا، فرشتوں نے آ کر جگا دیا، آنکھ کھل گئی، بندے اٹھ وضو کر نماز پڑھ اور مانگ۔ وہ جو تیری جائز پریشانی تھی، جس نے سارا دن تجھے متذبذب رکھا، پریشان رکھا، ذہنی کساوت میں رہا، تو تیرے رب کی رحمت پکار رہی ہے، اٹھ اور مانگ لے اپنے رب سے۔ جو اٹھ کے مانگ لیتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور جو نہیں مانگتا شیطان کی تھپکی میں آ کے پھر سو جاتا ہے۔ تو یہ فیصلہ ہم نے اور کسی اور نے اس کے لیے نہیں کیا، یہ فیصلہ اس کا اپنا ہے جو اس نے خود ہی کیا۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ اکثر نے ایک بات کہا کرتے تھے، ہم نے کئی بار یہ سوال پوچھا کہ استاد جی یہ بتائیں کہ اللہ کی قربت کی طرف بڑھنے کا آسان وظیفہ بتائیں۔ تو وہ یہ تو کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، گناہ چھوڑ دو اور اللہ کا ذکر کرو، عبادت کرو، اللہ کے دین متین کی پابندی کرو، گناہ چھوڑ دو، یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ کی قربت کا۔ تو جب انہیں کہا نا کہ استاد جی یہ بتائیں کہ آسان طریقہ بتائیں، فرمایا کہ چلو اس کے ساتھ ایک آسان سی پڑیا دے دیتا ہوں، تمہیں نسخہ دے دیتا ہوں، اگر عمل کر گئے نا تو تمہیں اس کے فوائد بہت زیادہ ملیں گے۔ اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ جو دن اور رات دو ہی چیزیں ہیں نا، جیسے دن ہے تو اب رات نہیں ہے، اور اگر رات ہوگی تو پھر دن نہیں ہوگا، پھر رات ہی ہوگی۔ تو دن ہے یا رات؟ فرمایا کہ اللہ کی عبادت دن میں ہوتی ہے، لیکن بندہ اللہ کے قریب رات کو جلدی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے نا میں جلدی قریب ہو جاؤں، تو وہ صبح کی عبادت فرضیہ اس کی پابندی کے ساتھ
اپنے آپ کو حرام کاری اور گناہوں سے بچا کر صبح رات میں اٹھ کر نہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے۔ فرمایا کہ اگر بیک گراؤنڈ یہ ہے اور رات کو بندہ کھڑا ہوا ہے تو پھر رات اس کو اللہ دن کے مقابلے میں رات اللہ کے قریب جلدی کر دے گی۔ اس کی وجوہات بتائیں، اس کی وجوہات میں یہ ہے کہ صبح کا وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبح کے وقت میں گناہ ننگے ہو جاتے ہیں، ان سے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا دن چڑھتا ہے تو موبائل اٹھایا تو گناہ کا آلہ، بازار میں نکلے تو گناہ کا آلہ، آپ کسی سواری میں بیٹھے تو گناہ کا آلہ، ٹی وی چلے تو گناہ کا آلہ، تو سارے گناہ ننگے ہو جاتے ہیں، صبح نظر آتے ہیں آنکھ سے۔ اور رات جو ہے نا وہ سب چیزوں کو ڈھانپ دیتی ہے، رات کی سیاہی جو ہے وہ سب چیزوں کو ڈھانپ دیتی ہے، نہ بندے کو گناہ گاری نظر آتے نہ گناہ نظر آتے۔ تو جب نہ گناہ نظر آئے نہ گناہ گاری نظر آئے تو اس ٹائم پھر بندہ اگر تنہائی میں بیٹھ کے رب کی یاد کرے تو یہ یاد بندے کو اللہ کے قریب بھی کر دیتی ہے اور جلدی بھی کر دیتی ہے۔